اور اس روئے زمین پر اگر صحیح معنوں میں نبی کے ماننے والے کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ صرف اہل حدیث ہے. یہ بات فخر سے کہتا ہوں اور یہ بھی بات سر جھکا کر کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اگر رسم و رواج کو بڑھانے والے اور بچیوں پر ظلم کرنے والے سب سے زیادہ کوئی ہے تو وہ اہل حدیث. اللہ کے لیے اہل حدیثوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. دور جاہلیت میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر شادی بیاہ ہوتی ہے, لوگ فوٹوگرافی کراتے ہیں, نعوذ باللہ. بیوی میری سجی دھجی میرے لیے ہے, اس کا چہرہ سب سے پہلے دیکھنے کا حقدار میں ہوں, مجھ سے پہلے کیمرہ مین کھڑا رہتا ہے, ذرا گھونگھر تھوڑا سا اٹھا لو, پہلے پیر یہاں رکھو, وہ کمبخت مجھ سے پہلے میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے کتنی بے شرمی ہے. ہم دیوس نہیں ہیں, ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہمارا عالم یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو غیر ہم سے پہلے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہو, جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا, اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں کیسے عمل کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے ہر چیز ہمیں بتائی ہے. جناب صدر ورثۃ الانبیاء کی جماعت, میرے محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں, آج کی اس کانفرنس میں میرا موضوع خطابت ہے شادی بیاہ اور رسم و رواج. ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ جب کسی گناہ کی ابتدا ہوتی ہے تو لوگ شروع میں اسے گناہ سمجھتے ہیں, لیکن جب وہ گناہ حد سے بڑھ جائے تو لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے. اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا اور مرد کو پیدا کیا تو اس کے بعد ہی فوراً عورت کو بھی پیدا کیا, کیونکہ مرد اور عورت میں فطرتاً ایک دوسرے کے لیے محبت ہے, کھچاؤ ہے, اور اسی محبت اور کھچاؤ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے
اللہ رب العالمین نے ہمیں دو راستے بتائے، ایک راستہ حلال کا، دوسرا راستہ حرام کا۔ پہلا راستہ حلال کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں بتایا کہ حلال زندگی کیسے گزاری جائے۔ دوسرا طریقہ جس پر شیطان ہمیں ابھارتا ہے، ہم بدکاری اور زنا کر بیٹھتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے ہم سے۔ آج ہم حلال طریقے پر بات کریں گے کہ نکاح کا جو حلال طریقہ ہے، دنیا میں جتنی امتیں آئیں سب میں نکاح کا طریقہ رہا، سارے لوگوں نے نکاح کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا سے جب نکاح کیا، اللہ رب العالمین نے بے شمار محبت ڈال دی، دونوں جنت سے نکالے گئے، برس ہا برس دنیا میں ٹھوکریں کھائی۔ جب بات سمجھ میں آئی کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے انہیں جو کلمہ سکھایا وہ بھی محبت کے طرز پر تھا۔ کیا کلمہ سکھایا؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ محبت کا یہ عالم کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں، اللہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ آج کا انسان ہوتا تو کہتا پولیس والے سے، بھائی ڈرگس وہ لے کر آئی تھی، میرا کوئی اس میں میری شمولیت نہیں ہے، اس میں آپ اسے پکڑ کر اندر لے جاؤ، اور بیوی اپنی جان چھڑا کر بھاگنا چاہتی۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ آگے چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اماں سارہ کو لے کر جا رہے تھے، بادشاہ نے اماں سارہ کو اپنے محل میں بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تھے، دست درازی کرنے چاہی بادشاہ نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اماں سارہ کہتی ہیں کہ جب میں لوٹ کر آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر نماز کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ پر مرغی کیوں طاری ہوتی تھی جب وہ مجھ پر دست درازی کرتا تھا۔ آپ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنی بیوی کو لے کر مدین سے آ رہے ہیں، راستے میں انہیں آگ دکھائی دی، اپنی بیوی سے کہا میری بیوی یہیں کھڑی رہو، میں پہاڑ پر جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلو گی تو آپ کے پیر تھک جائیں گے، آپ بیمار ہو سکتی ہو۔ دنیا کو جانے دو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اگر کسی مومن مرد کو کوئی مومنہ عورت عطا کرنا تو اماں خدیجہ کی طرح حوصلے والی عطا کرنا، کہ میرا محبوب جب مکہ کی گلیوں سے مار کھا کر آتا تو میری ماں ان کے زخموں پر اپنے دوپٹوں کو پھاڑ کر رکھا کرتی تھی اور انہیں حوصلہ دیتی تھی کہ اے میرے محبوب آپ گھبراؤ نہیں، ان اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین اگر مومنہ عورتوں کو ان کو شوہر عطا کرے تو میرے محبوب کی طرح عطا کرے، جو ان کی موت کے بعد اپنی موت تک ہمیشہ یاد رکھے۔ یہ محبت تھی ہماری محبت۔ ہماری محبت میں دھوکہ ہے، نفاق ہے، ہم اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے، ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم جب نکاح کرنے جاتے ہیں، جب اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لانے جاتے ہیں تو اپنی بیوی پر اور اس کے گھر والوں پر بے انتہا ظلم کر کے آتے ہیں۔ ہماری ابتدا ہی غلط ہوتی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، محبوب نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے اندر خرچ برچ اٹھانے کی طاقت ہو وہی نکاح کرے، اور جس میں خرچ برچ اٹھانے کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، وہ فقیر بن کر اپنے سسرال والوں سے بھیک نہ مانگے۔ کیا کہا جانتے ہو؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو گے فقیرو تم
تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جا کر کسی کی بیٹی لے آؤ اور اس پر ظلم کرو اور اس سے بھیک مانگ کر لے آؤ۔ میرے رب نے کہا کہ مرد جو ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے۔ مردوں کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گاڑی خرید کر لائے گا، اپنی بیوی کو اپنی کمائی کی گاڑی میں بٹھائے گا۔ مرد کا کام ہے کہ اپنی بیوی کے لیے فریج اور واشنگ مشین لائے گا۔ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہے میرے لیے یہ چیز میرے گھر بھیجوا دو۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے شادی اور بیاہ کا کیا طریقہ سکھایا۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ ایک نکاح ذخیرہ حدیث سے لا کر دکھاؤ کہ کائنات کے امام نے اپنی بیوی سے یا اس کے گھر سے کوئی چیز نکاح کرتے ہوئے مانگی ہو۔ آپ صحابہ کرام کے نکاح کو دیکھو۔ ایک خاتون آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے محبوب خدا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ ایک صحابی اٹھتے کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو میرا نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی چیز موجود نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرا سسر مجھے کچھ چیز دے گا اس سے مہر دے دوں گا، 2-5 لاکھ روپیہ مانگ لوں گا، جا کر ہاتھ پھیلا لوں گا۔ یہ کہا ایک اور صحابی غریب ہیں، میرے نبی نے کہا اے جلیبیب نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے بھی سستی چیز کچھ آپ کے پاس ہے؟ کہا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا بڑی خوش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا۔ پیغام لانے والے نے کہا محبوب کی طرف سے پیغام نہیں آیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے حضرت جلیبیب کے لیے۔ ماں نے کہا اگر دنیا کا آخری انسان بھی یہ ہو تو بھی میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ بیٹی پردے کے آڑ میں کھڑی تھی، بیٹی نبی کے فرمان کو جانتی تھی۔ نبی نے سکھایا تھا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجہ، کہ جس کے دین سے جس کے اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ اس سے نکاح کر لو، اس سے اپنے بچوں کا نکاح کرا دو۔ بیٹی نے کہا اے ماں دیکھتے لے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے والا کون ہے، نکاح کا پیغام کس نے بھیجا؟ جس نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کی طرف تو دیکھ لے، خیر و برکت ہی نازل ہونے والی۔ نکاح کیا، ذرا مجھے بتاؤ کہ اپنی بیوی کے گھر سے کچھ لیا تھا انہوں نے؟ بڑی غربت تھی، غریبی تھی، لوگ کہتے ہیں لڑکا غریب تھا اس لیے لڑکی والوں سے کچھ لے لیا، کچھ مانگا؟ یہ غریب صحابہ تھے، یہ نہ کہنا غریب تھے اس لیے کچھ نہیں مانگا۔ میں آؤ ان مالدار صحابہ کا ذکر کروں جن کی مالداری کا عالم یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے بڑے مالدار ان کے پیر کی دھولوں کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں، مدینہ میں کائنات کا امام موجود ہے، مجھے بتاؤ لا کر ذخیرہ حدیث سے کہ کیا نکاح میں میرے محبوب کو بلایا تھا؟ اور یہ بتاؤ کہ عبد الرحمن ابن عوف جس کی طاقت یہ تھی کہ وہ چاہتا تو پورے مدینہ میں دیا جلوا دیتا، پورے مدینہ کو چراغا کر دیتا، مجھے بتاؤ کیا اس نے اپنی شادی میں کوئی لایانی چیزیں کی تھی؟ اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی مدینہ میں موجود تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔
آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار نے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں رسم و رواج مالیگاؤں میں زیادہ نہیں ہے، الحمدللہ، میں باہر اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات مالیگاؤں کے لوگ بھی سن لیں کہ تمہارے یہاں شادی بیاہ کو لے کر جو گناہ ہے وہ بے شمار لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں بلانا ہے، 100 پیالیاں کھانا بنوانا، 10 ہزار لوگوں کو دعوتیں دی جائیں، وہ برا مان جائے گا، فلاں خاندان برا مان جائے گا، نعوذ باللہ۔ تم اس ناحیے سے گنہگار ہو کہ تم نے مجبور کیا غریبوں کو بھی کہ وہ اتنے ہی لوگوں کی تعداد کو بلائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ شادی بیاہ یہ ضروری ہے کیا جائے، لیکن آسانی کے ساتھ، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کیا۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ جب ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے شادی بیاہ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جب ابتدا ہوتی ہے، بات جو تھوڑی سی تلخ ہے، کڑوی لگ سکتی ہے، بہت سارے گھروں میں شادی بیاہ کی رسومات جاری ہوں گی، کچھ گھروں میں فریج، واشنگ مشین، گاڑیاں آ چکی ہوں گی۔ مجھے جو اندازہ ہے، کیونکہ ماحول ہی ویسا چل رہا ہے، دیوالی کی چھٹی ہے، لوگ شادیاں کر رہے ہیں، آؤ بتاؤں کہ ہمارے یہاں شادیاں کیسی ہوتی۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں دیکھنے دکھانے کا رواج، جائز ہے دیکھنا دکھانا، لیکن کون دیکھے گا؟ جو شادی کرنے جا رہا ہے وہ دیکھے گا، لڑکا دیکھے گا۔ ہمارے یہاں 4-5 عورتیں جمع ہوتی ہیں خاندان کی، بوا آ رہی ہیں، خالہ آ رہی ہیں، چاچی آ رہی ہیں، سب گئی لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ لڑکی کو دیکھا، کہا 2-4 دن کے بعد جواب دیں گے۔ گھر آتی ہیں، کوئی کہتا ہے ناک چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے ہائٹ چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑی سانولی ہے، اور اس کے بعد جواب نہ میں جاتا ہے۔ کیوں جانتے ہو نہ میں جاتا ہے؟ یہ جتنی عورتیں اس بچی کو دیکھنے جا رہی ہیں، سب کے سب جاہل ہیں، انہیں قرآن کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے شوہروں نے ایمانداری یا بے ایمانی سے بے شمار پیسہ کما رکھا ہے، اس لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت بیٹی کو لا کر اپنی بہو بناؤں۔ اور اگر کسی طریقے سے دیکھنا دکھانا ہو جاتا ہے، وہ مان جاتی ہیں، تو اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ منگنی کرنی ہے۔ منگنی کا مطلب جانتے ہیں؟ منگنی کا وہ مطلب جو ہم پہلے سمجھتے تھے وہ اب نہیں رہ گیا۔ منگنی کا مطلب یہ ہے کہ اب مانگنے چلنا ہے، کتنا مانگنا۔ جب جانے لگتے ہیں تو لڑکے کی ماں کہتی ہے میرے دامادوں کو بلا لو، وہ بھی ساتھ میں چلیں گے، کیونکہ لڑکی کا باپ 5-5 ہزار کا لفافہ تو دے گا، دامادوں کا حصہ لگ جائے۔ اگر کہیں شوہر نے کہہ دیا کہ ارے رہنے دو، 2-4 لوگ جا کر آ جائیں گے، ہو جائے گا، تو پھر شوہر کی بھی خیریت نہیں ہے، بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، کیا کرے، اس کی بھی غلطی نہیں ہے، وہ تو اپنے سکبر کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن عورتوں کے سامنے کسی کی چلتی، کسی کی نہیں۔ پھر اس کے بعد ماموں آ رہے ہیں، خالہ آ رہے ہیں، چوروں کی پوری ٹولیاں جمع ہوتی ہیں، سب ایک ساتھ 30-40 کی تعداد میں جاتے ہیں۔ ابھی میں نے سنا اس چھٹی میں کہ ایک آدمی مسلمان، اور افسوس بے شمار، سخنہائے گفتنی، اتنے بھی گرے ہوئے اہل حدیث ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اس نے فخر سے کہا میں نے 20 لاکھ روپیہ اپنے بیٹے کی منگنی میں خرچ کیا ہے۔ یہ اہل حدیثوں کا عالم ہے، جن کے مدارس بند ہو رہے ہیں، جن کے پاس ایک اسکول نہیں ہے، جن کے پورے شہر میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے، جن کے پاس خود کا ایک ہاسپٹل نہیں ہے۔ آج بوہرا فرقے کو دیکھو، پورے بمبئی میں صرف 1 لاکھ لوگ ہیں، خود کے کالج ہے، خود کا ہاسپٹل سیفی ہاسپٹل ہے۔ اسماعیلیہ کو دیکھو، 75,000 لوگ بمبئی میں ہیں، خود کا ہاسپٹل ہے، خود کا اسکول ہے، خود کا کالج ہے۔ آپ سندھیوں کو دیکھو، مارواڑی گجراتی کو دیکھو، 7 لاکھ لوگ پورے بمبئی میں، 22 ہاسپٹل ہیں، کئی ایک اسکول اور کالجز ان کے موجود ہیں۔ مسلمان
پورے بمبئی میں 20 لاکھ ہیں. بتاؤ ان کی جماعت کا ایک کوئی ہاسپٹل ہو, کوئی ایک یونیورسٹی ہو, کوئی ایک عظیم مدرسہ ہو. میں پورے مسلمانوں کو یہ آواز دے رہا ہوں, رو اپنے ان حرکتوں پر کہ تمہاری شادیوں میں جانے کے بعد غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بے شمار پیسہ ہے, اور اسی مسلمان کا, اسی کافر کا, اسی ہندو کا تجزیہ آتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے ان پڑھ قوم اگر کوئی ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو مسلمانوں کی قوم ہے. سب سے گرے ہوئے اور ان پڑھ لوگ مسلمان. اپنی منگنی میں ہم بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو داماد, چاچا, خالو یہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, منگنی ہوتی ہے, بات چیت طے ہو جاتی کیا لینا کیا نہیں لینا. اس کے بعد لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے 5,000 7,000 10,000 جیسا رتبہ ہوتا ہے لفافے بنا کر رکھتا ہے. پھر جب نکلنے لگتے ہیں تو لڑکے والوں کو لفافہ دھیرے دھیرے دیتا ہے. یہ سب چور اور ڈاکو ان لفافوں کو دھیرے سے ہاتھ میں لے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں تحفے میں ملا ہے. مجھے بھی بتاؤ یہ تحفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ, تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, تم کہتے ہو نا کہ تمہارا ہر کام منہج پر ہے, تم نبی کے طریقے پر ہو. پوری ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث لا کر دکھاؤ کہ میرے نبی نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ نے, کسی نے بھی لڑکی کے گھر والوں سے مال وصول کیا ہو نکاح کرنے کے لیے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو. اور سنو, سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں, نہ میں نے لیا ہے نہ میرے خاندانوں نے لیا ہے, اور یہ بھی بتاؤں وہی بات کہتا ہوں جس پر عمل کر کر آتا ہوں. یہ بات جان لو, الحمدللہ اس قوم کا بچہ ہوں جس قوم نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا ہے. ہم نے رسم و رواج ختم کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت ایسا ہے کہ اگر اہل حدیثوں کے یہ جوان اگر عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں میں اور اپنے بھائیوں کی شادیوں میں, اپنے بچوں کی شادیوں میں ہم کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے اور کچھ نہیں لیں گے, انشاءاللہ 10 سال نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا کہے گی کہ نکاح کرنا ہے تو اہل حدیثوں کی طرح کرو. منگنی کرتے ہیں, اور منگنی کے بعد جب منگنی ہو جاتی ہے تو ہلدی کی رسم, ہلدی کی رسم, پھر مہندی کی رسم, پھر اس کے بعد ڈاکوؤں کا پھر ایک ٹولہ جمع ہوتا ہے بارات کی شکل میں. کئی سو لوگ بارات جا رہے ہیں. اوے مذہب اسلام کو سمجھ جاؤ مسلمانوں, کھجور لڑکے والا, چھوہارا لڑکے والا لے کر آئے گا. لڑکی کے باپ پر ایک ذرہ برابر بوجھ نہیں آنا چاہیے, لیکن ہم نے پہلے سے لسٹ دے دی, ہم بارات میں اتنے لوگ آئیں گے, کھانا ایسا بننا چاہیے, ہم چودھری ہیں, ہم خان ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہمارے شایان شان ہمارا انتظام ہونا چاہیے. مہاراشٹر میں تو الحمدللہ پھر بھی کم ہے. جو ہمارے سدھارتھ نگر کے لوگ ہیں, یو پی بستی اور گونڈا کے ہیں, ان کے یہاں جا کر دیکھو, نعوذ باللہ شرم آتی. کسی شادی میں چلے جاؤ تو ایسا دل بولتا ہے جلدی سے باہر نکل جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا, ایسا عالم. پھر لسٹ دی جاتی ہے, ایک اسکارپیو, BMW, مرسڈیز یا اپنی طاقت کے مطابق کچھ بھی. موٹر سائیکل نہیں مانگتے, کہتے موٹر سائیکل تو وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا, جس کے کچھ نہیں ہوتا. اور اپنی بیٹی کو دینے کی باری آتی ہے تو پورے شہر میں ہنگامہ کر دیتے. پھر باراتوں میں کئی 100 لوگوں کو لے جانا, اور یہ سب بھی بارات میں جاتے ہیں. ہمیں لڑکے والے نے کہا چلنے کے لیے, سمجھ لو تم سب کے سب چور اور ڈاکو, تم نے ڈاکہ ڈالا ہے میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر. ایک بات جان لو, جس طریقے سے اللہ کی الوہیت میں, اس کی ربوبیت میں, اس کے اسماء و صفات میں کسی طریقے کا کوئی بھی, کسی طریقے کی کوئی بھی آمیزی شرک ہے, اسی طریقے سے نبی کی نبوت میں, اس کی رسالت میں, اس کی امامت میں, اس کی بات میں کوئی بھی چیز ملا لینا اپنی طرف سے, یہ بھی شرک ہے.
اور اس روئے زمین پر اگر صحیح معنوں میں نبی کے ماننے والے کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ صرف اہل حدیث ہے. یہ بات فخر سے کہتا ہوں اور یہ بھی بات سر جھکا کر کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اگر رسم و رواج کو بڑھانے والے اور بچیوں پر ظلم کرنے والے سب سے زیادہ کوئی ہے تو وہ اہل حدیث. اللہ کے لیے اہل حدیثوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. دور جاہلیت میں لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ تر گور کر دیا اور میرے نبی کی نبوت پا کر اس دور کے امت محمدیہ کے لوگوں نے جہیز کی لعنت کو لا کر ہماری بہن بیٹیوں کو گھروں میں دفن کر دیا. 30 35 40 سال کی بہنیں گھر میں بنا بیاہی بیٹھی ہیں. جانتے ہو اس کی وجہ کون ہے؟ ہم ہیں. جوان تو پھر بھی سدھرنا چاہتا ہے لیکن یہ بوڑھے جو 4 دن کے مہمان ہیں 4 دن کے بعد شاید یہ چلے بھی جائیں, ان کو 2 لاکھ روپیہ چاہیے. بیٹا وہ کاؤ دیبو نہیں معلوم ہے, ہمیں 2 لاکھ چاہیے. بہت خراب معاملہ ہے. بیٹے کو گاڑی دو گے تو اپنی بیٹی کو دو گے, تمہاری بیٹی گھومے گی, بیٹی گاڑی چلائے گی. پہلے دن بیٹا جب کپڑا اتارتا ہے اس کا ضمیر اسی دن مر جاتا ہے, کپڑا لے جا کر بیوی کے کبٹ میں ٹانگتا ہے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ پہلے دن اپنی بیوی کو اپنی کمائی کے بستر پر سلا سکے, اس دن بھی اپنی بیوی کے بیڈ پر سوتا ہے. بتاؤ کہ جب ہمارا ضمیر مر جائے گا تو پھر ہم کہاں کے رہ جائیں گے؟ مسلمانوں آخری بات کہتا ہوں تم سے, اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا, کہ تمہارے نبی نے کہا ہے, اس نبی نے کہا ہے جس کو دنیا کے تمام مکتب فکر کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس ہستی سے زیادہ عظیم ہستی اس روئے زمین پر آیا ہی نہیں. اس نے کہا مسلمانوں تم سے, خاص کر کے جوانوں تمہیں مخاطب کر کے کیا کہا جانتے ہو؟ بہت عظیم بات کہی. اور اگر تم نے اس نبی کی بات کو ڈاؤن فال کی طرف ڈال دیا تو یہ بات یہ جان لینا کہ اگر تم نے اس کو ڈاؤن کیا تو تمہارا پورا دین برباد ہو جائے گا, تم ڈاؤن فال کی طرف چلے جاؤ گے. اس نے تم سے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, اگر تم میں طاقت ہے اپنی بیوی کو جلانے اور کھلانے کی تو نکاح کرنا, اور اگر من لم یستطع فعلیہ بالصوم, تم میں جس میں طاقت نہیں ہوگی, جو فقیر ہوگا, بھیک مانگنا چاہتا ہوگا اپنی بیوی کے گھر والوں سے, اللہ کے لیے وہ مسلمانوں کو بدنام نہ کرے, مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے بھیک مانگ لے. اس سے کہا کہ تم روزہ رکھو گے کیونکہ یہ تمہارے لیے ڈھال ہے, تم مسلمانوں کو بدنام نہ کرو. آج ہم جہیز مانگتے ہیں اور لڑکی کا باپ مجبور ہو کر 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اپنی طاقت کے مطابق جہیز دیتا بھی ہے. اب جہیز دینے کے بعد بیٹی کے باپ کا انتقال ہو گیا, اب بھائی کی باری آئی کہ اب بھائی کو وراثت دینی ہے. بھائی وراثت میں حصہ کہاں سے دے پائے گا؟ وہ پہلے سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے. باپ نے جو 20 لاکھ روپیہ قرض میں لیا تھا وہی ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے. اب وہ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ کہاں سے دے؟ تم نے 2 نظام خراب کیا مذہب اسلام کا. ایک میرے نبی کے طریقے کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے, اور دوسرا میرے نبی نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی بہنوں کو حصہ دو گے اپنے باپ کی جائیداد سے, تم نے وہ بھی مٹا دیا. کیونکہ جب تم جہیز دینے لگے تو تم نے سوچا ہم نے حق وراثت ادا کر دیا. حق وراثت بلا دیے ادا نہیں ہو سکتا ہے مسلمانوں. اس لیے اللہ کے لیے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کے حق سے حق وراثت دے دو, اور ان گناہوں سے بچو, ان خرافات سے بچو, بیجا رسم و رواج سے بچو. آج ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. میں نے کہیں کسی تجزیے میں پڑھا تھا کہ تقریباً جنگ آزادی کے بعد سے 40 لاکھ لڑکیوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے. 40 لاکھ لڑکیوں نے.
جانتے ہو کیوں تبدیل کیا ہے؟ تم بیجا رسم و رواج کرتے ہو. ہلدی کی رسم ہے, دوست کو ساتھ میں لیے چلے گئے لڑکیوں کے بیچ میں. جب وہ تمہارے ساتھ گیا تو تمہاری بہن پر ڈورا ڈالنے لگا. اس نے تمہاری بہن کو دیکھا, تمہاری بہن نے اسے دیکھا, شیطان نے بہکایا اور اس کے بعد وہ دونوں گھر سے بھاگ گئے. اب تم کہتے ہو میری بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. تم خود لے کر آتے ہو اپنے گھروں میں, کیونکہ تم نے ان بیجا رسومات کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی جگہ دے دی. اگر تم اس سے بچو گے, تمہاری بیٹیاں بچیں گی, تمہاری آنے والی نسلیں بچیں گی. اس لیے بیجا رسومات سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ. آپ دیکھو شادی بیاہ ہوتی ہے, لوگ فوٹوگرافی کراتے ہیں, نعوذ باللہ. بیوی میری سجی دھجی میرے لیے ہے, اس کا چہرہ سب سے پہلے دیکھنے کا حقدار میں ہوں. مجھ سے پہلے کیمرہ مین کھڑا رہتا ہے, ذرا گھونگھر تھوڑا سا اٹھا لو, پہلے پیر یہاں رکھو. وہ کمبخت مجھ سے پہلے میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے کتنی بے شرمی ہے. ہم دیوس نہیں ہیں, ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو غیر ہم سے پہلے دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے ان ساری خرافات اور رسم و رواج سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. اور شادی ایسے کرو کہ جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے. شادیوں کو آسان کر دو. مسجد میں بیٹھ کر نکاح کرو اور پھر اس کے بعد اسے رخصتی کر کے اپنے گھر لے آؤ, اور پھر اپنے گھر میں اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے ولیمہ کر دو. اور رہی بات ولیمے کی بات ہے, تھوڑا سا وقت بچا ہے, ولیمے کی بھی بات کہہ دوں. آج کا ولیمہ مسلمان کرتا ہے, علماء نے اجازت دے دی, اپنی طاقت کے حساب سے کر سکتے ہو. اب طاقت کا عالم یہ ہوا کہ جب کھانا تیار ہوا تو مٹھائیوں کا جو دسترخوان لگا اس پر 40 طرح کی مٹھائیاں لگیں. اور جب ایک عالم دین نے کہا مدرسہ بند ہو رہا ہے, اسکول بنانا ہے, کالج اور یونیورسٹی بنانی ہے, تو ہم نے کہا کہ دھندا بڑا مندہ ہے, مولانا ابھی پیسہ نکالنے کی گنجائش نہیں, ابھی نہیں نکال پائیں گے. اور اسی کے اگلے مہینے بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے اور 1 کروڑ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے, جائز ہے, تھوڑا بہت کر سکتے ہو, ٹھیک ٹھاک کھانا کھلاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساتھ میں 10 اسٹارٹر لگاؤ, 4 سالن لگاؤ, 40 طریقے کا میٹھا لگاؤ. اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں. اتنا کرو کہ جتنا قوم کے غریب بھی کر سکیں. آپ نے مذہب اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز پڑھاتے وقت دھیان دو اپنے کمزوروں کا. کوئی بھی نظام جو معاشرتی نظام ہوگا اس میں کمزوروں کا خیال کیا جائے گا, کہ اگر نماز پڑھاتے وقت پیچھے بزرگ ہے تو ان کا خیال کر کے نماز ہلکی کر دی جائے گی. اور جب ولیمہ کیا جائے گا تو معاشرے کے غریبوں کا خیال کر کے ولیمے کو ہلکا کر دیا جائے گا. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بیجا اسراف نہ کرو مسلمان, نکاح کرو. تم دیکھو کرسچن لوگوں نے, پادریوں نے آج بھی اپنے رسم کو باقی رکھا کہ کوئی بھی ہوگا اسے نکاح کرنے کے لیے چرچ آنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں امام صاحب رجسٹر لیے بیٹھے رہتے ہیں, جا کرسی بیٹھے ہیں, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انتظار کر رہے, بارات لیٹ ہو گئی, ابھی بعد میں آئیں گے. ہمارے امام صاحب لگے ہیں کہ 500 روپیہ 1000 روپیہ مل جائے گا. یہ ہم نے بنایا ہے, تم نہیں جانتے. وہ عالم دین جو نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. وہ اگر تمہارا نکاح نہ پڑھائے تو تم حرام کرنے لگو گے. اگر وہ تمہارا جنازہ نہ پڑھائے تو تم اپنے مردوں کو ایسے ہی دفنانے لگو گے, لیکن اسے 500 روپے کے لیے 4 گھنٹہ بٹھا کے رکھتے ہو. ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے وہ نظام ہی نہیں بنایا کہ تم فقیر ہو یا بادشاہ ہو تمہیں نکاح پڑھانے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے, ضروری ہے مسجد میں ہی آنا, یہ نہیں کہتا, لیکن ایک نظام ہونا چاہیے. آپ عیسائیوں کو دیکھیے, عام انسان ہو یا وقت کا بادشاہ ہو, اسے شادی کرنی ہے تو چرچ میں آنا پڑے گا. ایک نظام ہونا چاہیے, اس نظام کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. ہم نے یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس کو اتنا بڑھایا کہ اگر آج کوئی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے
خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک انٹرویو آیا ایک بچی کا, اس سے لوگوں نے پوچھا تم جسم فروشی کا دھندا کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا میں اکیلے نہیں کرتی, وی ٹی سے لے کر مرین ڈرائیو تک نقاب میں جتنی بیٹیاں تمہارے قوم کی کھڑی ہیں سب زنا کرتی ہیں, سب اپنا جسم بیچتی ہیں. وجہ کون ہے؟ کہا ہماری قوم کے مسلمان, ہماری قوم کے لیڈر, ہماری قوم کے علماء, ہماری قوم کے اغوا یہ ذمہ دار ہیں, کیونکہ انہوں نے نکاح کو آسان نہیں ہونے دیا. مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں بھی اسی جگہ جا کر اپنا جسم بیچیں. کیا کہا جانتے ہو؟ کچھ نے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اسکول فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, کیسے ہم ان کی اسکول فیس بھریں. کچھ نے کہا ہم جوان ہیں, ہمیں ابھی ضروریات زندگی ہماری باقی ہے, ہم کیا کریں, کوئی ہم سے نکاح کرنے کو تیار نہیں. اگر کوئی نکاح کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کی مانگ اتنی ہے کہ ہم دوبارہ دے نہیں سکتے. مسلمانوں اللہ کے لیے اپنی قوم کا خیال کرو, آنے والی نسلوں کا خیال کرو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم, ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں اللہ. اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ. اے رب العالمین ہمارے قوم کے لیڈروں کو اللہ, ہماری قوم کے علماء کو اللہ, ہمارے قوم کے صلحاء کو وہ ہنر دے اللہ کہ وہ قوم سے منوا لیں, کہ وہ نکاح کو آسان بنائیں اللہ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.